ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعاتن کا معنی ہوتا ہے قطع کیا ہوا، کاٹا ہوا، اس کی جمع ہے مقطعات، یعنی یہ حروف جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم، جب ان کو جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ ان حروف کا ترجمہ یا معنی اور مراد وہ اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیے۔ کئی ایک اہل علم ان حروف کو آیات متشابہات میں ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے ارشاد الفحول، ان کی اصول فقہ پر کتاب ہے، ارشاد الفحول، اس میں ذکر کیا کہ ان کے معانی اور مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین کئی ایک نے اس سلسلے میں کئی روایات بھی ذکر کی ہوئی ہیں جو پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ بعض لوگ اپنی سوچ کے مطابق تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا کئی لوگ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد، کہ اللہ نے جبریل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، لہذا الف لام میم سے یہ مراد۔ لیکن یہ اپنی تفسیر ہے، اس کی کوئی نص موجود نہیں ہے۔ ایک گروہ ادھر چلا گیا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد علی اور میم سے مراد محمد، اللہ اور علی کے درمیان، محمد کے درمیان علی رابطہ اور واسطہ ہے۔ یہ ساری من گھڑت تفاسیر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کا کوئی معنی اور مطلب نہیں سمجھایا، نہ بتایا، تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیات کی دو قسمیں خود سورت آل عمران میں آگے آ رہی ہیں۔ تو یہ جو سورت ہے اس میں ایک بات یہ کہ یہ نجران کے جو عیسائی تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے بیٹھے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، جس کا آگے سورت آل عمران کے اندر ہی تذکرہ آئے گا۔ تو یہ جو جملے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی بھی معبود، الا ہو مگر وہی، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ سمجھو ایک دعویٰ ہے قرآن کا کہ الوہیت جو ہے، عبادت کے لائق ہونا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ مسیح علیہ السلام یا دیگر انبیاء رسل علیہم السلام
اولیاء کرام، فرشتے، دیگر کائنات اور مخلوق کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ صبح کے ترجمے میں آپ نے سنا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے الہ ہونے پر کئی دلیلیں ذکر کی، آسمان پیدا کرنا، زمین بنانا، رات دن کا یہ آگے پیچھے جو بدلنے کا نظام ہے، یہ آسمان سے بارش برسا کر بنجر ویران زمین، بے آب و گیا میدانوں کو سرسبز اور لہلاتی کھیتیوں میں تبدیل کر دینا، یہ جو ہوائیں پلٹ پلٹ کر آتی ہیں، بادل آسمان اور زمین کے درمیان جکڑے ہوئے ہیں، نہ اوپر اپنی بساط کے مطابق بڑھتے ہیں نہ نیچے گرتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں پانیوں میں لنگر انداز، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، گہرے پانیوں میں بھی چل رہی ہوتی کشتیاں۔ تو یہ ساری تسخیر کائنات جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی قائم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے اوپر ایمان کے بارے میں بیٹا ہمارے علماء 4 چیزیں ذکر کرتے ہیں جو مد نظر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی کی ہستی کا اقرار کرنا کہ اللہ ہے، اللہ کی ہستی کا اقرار کرنا کہ اللہ ہے، یہ ایمان باللہ کا پہلا حصہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کی توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کو کیا مانے گا؟ باقی 3 چیزیں بعد میں ہیں، پہلے ہستی باری تعالیٰ کا اقرار ضروری ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی ہستی کے یعنی سہارے پر نہیں ہے، وہ قائم ہے بذات خود اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، ابھی آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے نا، اس کا ثبوت عقل سے بھی ہے، فطرت میں بھی ہے اور نقل میں بھی ہے۔ عقل و نقل اور فطرت تینوں چیزوں سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ نقل سے مراد دلائل وحی کے، کتابوں کے، جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے اللہ کی طرف بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ، یہ نقلیت اللہ ہے۔ تو نقل میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ذکر ہے، قرآن میں بھی سنت میں بھی، عقل میں بھی۔ آپ دیکھیں آج سائنس ترقی کر چکی ہے، بہت زیادہ ترقی ہے نا۔ یہ ایک موبائل میں ہی، چھوٹے سے موبائل میں آپ پوری دنیا سے رابطے میں ہیں، اسی کے اوپر نیٹ آن کر کے ایک ایک چیز دریافت کرتے ہیں، تو حیران کن ایجادات ہے نا۔ کوئی بھی غیر مسلم بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ موبائل اپنے آپ وجود میں آ گیا، یہ لاؤڈ سپیکر اپنے آپ وجود میں آ گئے، مسجد دیکھتے دیکھتے اپنے آپ بن گئی ہے، پنکھے اپنے آپ بنے اور لگ گئے ہیں، کوئی مانتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ سپیکر بھی کسی نے ایجاد کیا ہے، موبائل بنانے والا
فلاں شخص ہے، پنکھے ایجاد کرنے والا فلاں ہے، جہاز بنانے والا فلاں ہے. وہ کائنات کی چیزیں جو اپنے اسباب وسائل کے ذریعے بنائی گئی، ان کو اپنے آپ بننے کے لیے ماننے کو کوئی تیار نہیں. تو جس ہستی نے یہ اسباب پیدا کیے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک کتاب ہے اردو میں، ہستی باری تعالی. ہستی مؤلف کا نام ہے چودھری محمد سرفراز. گجرات شہر کے ساتھ ہی متصل ایک گاؤں ہے کالرا کلاں، وہاں کے وہ رہنے والے تھے. ملا ہوں میں ان کو اس وقت جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. کتابوں کا اس وقت ہی شوق تھا تو وہ فری کتابیں بانٹتے تھے، تو میں ان کو تلاش کرتے ان کے گاؤں چلا گیا. تو یہ کتاب ہستی باری تعالیٰ انہوں نے اس وقت مجھے دی. ایک واقعہ لکھا عقلی طور پر سمجھانے کے لیے. ایک شخص تھا، وہ باہر کھیتوں میں کہیں گھوم پھر رہا تھا، تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ تربوز نہیں ہے، بڑے بڑے تربوز ہوتے ہیں نا، یہ جس کے ساتھ لگے وہ نازک سی بیل ہے، نرم و نازک سی بیل، اور اس پر بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے. ساتھ ہی اس میں ایک بیر کا درخت ہے، اتنا بڑا درخت اور چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں. وہ سوچنے لگ گیا، کہتا ہے کہ یہ نازک سی بیل، اتنا بڑا تربوز اور اتنا بڑا درخت اور چھوٹا سا بیر، چاہیے تو یہ نا درخت بڑا ہے تو پھل بھی بڑا ہو، نازک سی بیل ہے تو اس کے ساتھ جو پھل لگے وہ بھی چھوٹا ہی ہونا چاہیے. اب جتنی عقل بندے کام کرتی ہے اس نے وہی کرنا ہے نا. اللہ رب العالمین کی ہستی ایسی ہے، اس کی صفات پر غور کرنے سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، احاطہ ہی نہیں کر سکتی. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے سوچتے نا وہ بیر کے درخت کے نیچے ذرا لیٹ گیا کہ چلو میں تھوڑا سا آرام کروں. کوئی پرندہ آیا درخت پہ بیٹھا، تو بیر کو پرندے نے چونچ ماری کھانے کے لیے، وہ ٹوٹ کر سیدھا نیچے گرا تو اس بندے کی آنکھ پر لگا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے کوئی ہستی ایسی ہے جس نے یہ کام پورے کاریگری کے ساتھ کیا ہے. جس جگہ بیر لگا اگر تربوز لگتا ٹوٹ کر میری آنکھ پر گرتا، میرا تو دیوالیہ ہو جانا تھا. تو عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ کائنات کا نظام اپنے آپ نہیں چل رہا، اس کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے. انسان کی فطرت اور طبیعت میں بھی اللہ نے اپنی پہچان رکھی ہے. جب نبی علیہ السلام کی دعوت ابھی نہیں تھی، اعلان نبوت نہیں تھا، پہلے جاہلیت کا دور تھا. بخاری شریف میں ہے کہ عمر بن زید بن نفیل، وہ جب لوگوں کو دیکھتا نا کہ وہ بکریاں ذبح کرتے ہیں تو بتوں کے نام پر، تو وہ دیکھ کر کیا کہتے، الشاۃ خلقھا اللہ. یہ بکری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. بکری اللہ نے پیدا کی ہے. یہ جو چارہ کھاتی ہے پانی پیتی ہے وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. تو وہ کہتے ہیں جب یہ بکری اللہ نے پیدا کی، چارہ اس کا اللہ نے پیدا کیا، پانی پیتی ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، کیف تذبحونھا لغیر اللہ، تم ان کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیسے کرتے ہو؟ تو بندے کے اندر اللہ نے، حالانکہ جاہلیت کا دور تھا، تو سوچنے سے فطرت انسان کی بتاتی ہے کہ اپنے آپ نہیں، ہر چیز کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ صرف اللہ. تو پہلے اللہ کی ہستی پر ایمان لانا ضروری. اس لیے یہاں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہی الہ اور معبود ہے. اس دعوے پر آگے دلیلیں بھی آئیں گی. تو یہاں پر آپ غور کریں، لفظ اللہ
یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے. لفظ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے. اس نام میں بھی بڑے کمالات ہیں. کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے نا، اس کا شروع سے ایک ایک حرف منقطع کرتے چلے جائیں، بقایا جو حرف بچیں گے وہ بھی رب العالمین کی ہستی پر دلیل ہوں گے. لفظ اللہ کا پہلا حمزہ ہٹا دو، پیچھے رہ جاتا للہ. تو للہ بھی رب العالمین پر دلالت. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ للہ کا پہلا لام ہٹا دو، پھر رہ جائے گا لہو ملک السماوات والارض. لہو کا لام ہٹا دو، پیچھے رہ جائے گا ہو. اللہ لا الہ الا ہو. بڑا با کمال نام ہے اللہ کا. ایک ایک حرف شروع سے ہٹاتے جاؤ، بقایا جو حروف بچیں گے وہ رب العالمین کے وجود پر دلیل ہے. دوسری بات، لفظ اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ الہن سے بنا ہے. اصل میں الہن سے بنا ہے. یہ شروع کا حمزہ گرا کر الف لام لگایا تو لفظ اللہ بنا. تو الہ جو لفظ ہے، ایک تو اس کا معنی ہے معبود، تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہ ہے. دوسرا الہ یا الہ معلوہن، ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان غور کرے تو سرگرداں ہو جائے اور دنگ رہ جائے، حیران رہ جائے، اس کی صفات کا ادراک نہ کر سکے. تو کائنات اللہ نے جو بنائی ہے، بندہ اس پر غور کرے تو دنگ رہ جاتا. آپ میں کبھی کسی کو خوردبین دیکھنے کا موقع ملے؟ سائنس جب پڑھتے ہیں، بایو فزکس کیمسٹری وغیرہ، تو اسکولوں میں خوردبین پریکٹیکل جب ہوتے ہیں تو استعمال ہوتی. سکیم موڈ میں بتتے تھے. ہمارے ایک مسجد کے ہمسائے تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، بڑے اچھے ساتھی تھے. تو وہ سائنس کی مختلف آئٹمز تیار کرتے تھے جو اسکولوں کالجوں میں دیتے تھے. جانوروں کو اس طرح سیو کرنا اور مختلف. ہاشم بھائی، تو میں ایک دن گیا ان کے گھر، تو مجھے اپنی لیبارٹری میں لے گئے. خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ خوردبین کے نیچے رکھا. مجھے کہتا بابو یہ اوپر سے اس کو دیکھ. چھوٹے سے ایک قطرے میں کتنے ہی جو ہے نا وہ خلیات اور چھوٹے چھوٹے جو ہے سمجھو کیڑے سمجھ لے حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ چھوٹی سی کیڑی یا مچھر نہیں آپ دیکھتے، اللہ نے اس کے بھی سارے پرزے رکھے ہوئے ہیں. وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، مچھر اڑتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نازک سے الکا ذات لگی تو ذات ہی ختم. تو اس کی قدرتیں ایسی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اس لیے لفظ کہتے ہیں معلوہن جو ہے اسی سے الہ، اور الہ سے لفظ اللہ بنا ہے. تو اللہ رب العالمین کے یہاں پر اوصاف آگے بیان ہونے ہیں. تو دعوے میں دیکھو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی. یہ الہ جو لفظ ہے نا، لا کے بعد نکرہ ہے، جس کو آپ کامن نون کہتے ہیں، نکرہ. جب نکرہ پر زبر تنوین کے بغیر آئے، نصب بلا تنوین، جب زبر آ جائے تنوین نہ ہو، خالی زبر ہو اسم نکرہ پر، تو اس میں عمومیت کا معنی ہوتا ہے. یا یوں سمجھ لو کہ اس کو لا جب اس پر داخل ہو اور بعد میں نکرہ ہو، اس پر زبر آئے تنوین کے بغیر، تو اس کی پوری جنس کی نفی ہوتی ہے. تو لا الہ، الہن لفظ نکرہ جب لا کے بعد آئے اور اس پر زبر ہے خالی، دو زبریں نہیں ہیں، تو اس کا معنی جس
قدر بھی الہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان میں کوئی بھی الہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ الوہیت کی ہر جنس کی نفی ہے، جنوں میں، انسانوں میں، فرشتوں میں، حیوانوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، حشرات الارض میں جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں نا، لا الہ، ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کے قابل نہیں۔ یہ جھوٹے نام سجا رکھے ہیں لوگوں نے مختلف الہوں اور معبودوں کے، کسی کا کوئی نام رکھا ہے، کسی کا کوئی، کسی کو داتا کہہ دیا، یہ دینے والا ہے، جو مانگو عطا کرتا ہے، کسی کو خزانے عطا کرنے والا گنج بخش مان لیا ہے، کسی کو جو ہے نا اولاد دینے والا سمجھ لیا ہے، کسی کو قسمتیں جو ہے نا کھری کرنے والا سمجھ لیا ہے۔ یہ نام دیے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی الوہیت کے اوصاف سے متصف نہیں ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، ایک دو آیتیں دیکھیں قرآن پاک کھول کے، سورہ یوسف دیکھو آیت نمبر 40، سورہ یوسف آیت نمبر 40 نکال کے دیکھو۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، ما تعبدون من دونہ، جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو نہیں ہے وہ، الا اسماء، مگر وہ چند نام ہیں، سمیتموہا، جو نام تم نے خود رکھ لیے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں سورہ نجم، سورہ نجم 19 نمبر آیت سے 23 نمبر آیت ہے، افرائیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور پھر ساتھ تیسری دیوی ان کی منات، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے نر اور اللہ کے لیے مادہ، تلک اذن قسمت ضیزی، پھر تو یہ بڑی بری تقسیم ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، نہیں ہے یہ مگر چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پھر بعض لوگوں نے مختلف ہستیوں کے الگ الگ نام دے لیے ہیں، تو یہ سچے الہ نہیں ہیں، یہ باطل اور جھوٹے الہ ہیں۔ ان میں سے کوئی ہستی بھی کائنات میں سے الہ بننے کے قابل نہیں ہے، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ جب اللہ جو ہے نا حرف استثناء، اللہ ذکر ہو اور اللہ سے پہلے جو کلام ہوتا ہے وہ نفی والا ہو، تو اللہ کے بعد جو چیز ذکر کرتے ہیں اس میں حصر کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مفہوم صرف ایک خاص ہستی کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ، نہیں کوئی الہ الا مگر وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ الوہیت ہی کی دعوت ہے۔ یہ ہوا جو لفظ ہے نا اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، یہ اسم ضمیر ہے، جانتے نا آپ، یہ اسم ضمیر ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، جبکہ لفظ اللہ اس کا نام ہے۔ آگے الحی القیوم یہ اس کے نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں نا ہو کی رٹ لگاتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں نا، صرف ہو کی آواز آتی ہے، اللہ ہو، وہ آپ جب شروع ہو جاتے ہیں تو سمجھو آپ کو صرف ہو کی آواز آتی، تو یہ کوئی وظیفے نہیں اسلام میں۔ ہوا ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ ویسے بھی جو مفرد ذکر ہے نا، خالی ایک لفظ گھمائے پھرائے جانا
یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ حافظ عبداللہ باولپوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ 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 جو کرتے رہتے ہیں، تو کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ، کہتے بتاؤ بھائی اللہ وہ کیا اللہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں؟ کوئی خبر ہے اس میں؟ یا کوئی اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ، وہ چیز کوئی طلب ہے اس میں؟ نہ اس میں کسی چیز کی خبر ہے، نہ کسی چیز کی طلب ہے۔ اللہ وہ اللہ وہ اللہ اللہ۔ قرآن نے یا سنت نے جو وظیفے بتائے ہیں نا، یا اس کے اللہ تعالیٰ کی بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے، یا پھر اللہ سے کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، یا نہ طلب ہے نہ خبر ہے، یہ صوفیاء کے بنائے ہوئے جعلی وظائف ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں اس میں ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، الحی القیوم، الحی، یہ بڑی کلاسوں کے طالب علم میں توجہ کریں، الف لام جو ہے نا حی پر، حیون کا معنی تھا زندہ، اس پر اوپر الف لام آ گیا الحی۔ ایک الف لام ہوتا ہے استغراق کے لیے، کہ وہ جتنی بھی اس کی جنسیں ہوتی ہیں سب اس میں شامل ہوتی۔ الحی زندگی کی جو بھی نوع ہو سکتی ہے وہ اس سے خارج نہیں ہے۔ تو الحی سے مراد یہاں پر یہ ہے کامل حیات، الحی سے مراد مکمل زندگی، کامل حیات جس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں بھی کامل ہے، اللہ کے وجود میں کوئی نقص نہیں ہے، زندگی اس کی کامل ہے، اپنے وجود میں بھی کامل ہے، یعنی اللہ کے وجود میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جس وجود سے کچھ نکلتا داخل ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، اب انسان کے وجود سے پھر مزید انسان بنتے ہیں، مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ پاک اولاد دیتا ہے، تو آگے جس سے تولید ہوتی ہے اس میں نقص اور کمزوری ہوتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز پیدا ہو اور وہ مرے نہ۔ جس نے پیدا ہونا تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، محض عدم تھا، عدم کچھ نہ ہونا، جو پیدا نہیں ہوا تھا تو عدم تھا، عدم سے اللہ اس کو کہاں لے آیا؟ پیدا کر کے وجود دیا۔ اب وجود جس کو ملتا ہے تو وہ وجود پھر ختم ہو جاتا ہے، موت آتی ہے، مٹی میں دفنا دیتے ہیں۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے، تو اس کی حیات تو کامل نہ ہوئی۔ حیات کامل اس کی ہے جس کے وجود میں بھی کوئی نقص نہیں ہے، اور جس کا زمانہ بھی کامل ہے، یہ نہ اس کی ابتدا کا وقت معلوم ہے نہ انتہا کا وقت معلوم ہے، نہ اس کی ابتدا کا کوئی وقت معلوم ہے اور نہ اس کی انتہا کا کوئی وقت ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جس میں وجود باری تعالیٰ نہ ہو۔ ایسی کامل زندگی ہے اللہ کی، یہ وصف صرف اللہ کا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی، اب الحی جس کا وصف ہوگا نا، تمہاری عبادت کا مرجع وہ ہوگا۔ جس کا وصف الحی نہیں ہے، جس کا یا وجود نہیں تھا یا وجود بنا تو پھر ختم ہو گیا، جس کی حیات آئی تو موت آ گئی، وہ الہ بننے کے قابل نہیں ہے، معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ جتنے علماء کرام، اولیاء کرام، فقہائے اعظام، محدثین فخام دنیا میں آئے اور چلے گئے، بعض لوگوں نے مزارات بنا لیے، مزارات بنا کر ان کے نام کی نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، بلکہ ان سے مانگنا شروع کر دیا
یہ سارے ایک وقت میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے پیدا کیا، وجود بن گیا، پیدا کیا، زندگی دی، وہ زندگی کامل نہیں تھی کیونکہ اس میں نقص تھا، تبھی تو موت آ گئی۔ جس کو موت آ جائے وہ الہ بننے کے قابل، یہ پکی ذہن میں بات بٹھا لیں، الہ، معبود، عبادت کے لائق، دعا اور پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، رکوع و سجود کے لائق، اذکار و تلاوت کے لائق جو ہستی ہے اس کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ آپ دیکھیں میرے اور آپ کے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اور بھی کوئی افضل مانتے ہیں ان سے؟ سب سے افضل سارے مسلمان کہلانے والے گروہ جتنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر پیدا نہیں ہوئے تو میلاد کہاں سے آ گیا؟ کوئی میلاد تبھی ہے نا جب پیدا ہوئے ہیں۔ میلاد کا معنی پیدائش، میلاد کا معنی پیدائش۔ امام ترمذی نے باب باندھا نا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا میلاد الرسول ہے، تو وہ میلاد نہیں جو لوگوں نے بنا لی ہے، جشن یا عید میلاد نہیں، میلاد، خالی میلاد لفظ کا معنی پیدائش، رسول اللہ کی پیدائش کے حوالے سے۔ جب میلاد ہے تو وفات بھی ہے، پیدا ہوئے ہیں تو کسی سے پوچھو اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے، کیا بتائیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی تو چل رہی ہے۔ یہ 63 سال بتائیں گے کہ نہیں؟ اور جب 63 سال عمر بتاتے ہو تو اس کا مطلب ہے حیات جو تھی دنیا میں اللہ نے دی وہ ختم کر کے یہاں سے اٹھا کر اللہ ان کو آخرت میں لے گیا ہے۔ وہ 63 سالہ زندگی تو تھی عارضی، ناقص، وہ الکامل جو حیات ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد کیا آئی؟ موت۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مسند خلافت پر فائز ہوتے ہی جو خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے اس خطبے کے اندر کیا کہا انہوں نے؟ لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، کئی کتابوں میں حدیث ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، فإن محمدا قد مات، تو یاد رکھو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، یہ صدیق اکبر نے فرمایا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو فوت شدہ نہ کہو، موت کا لفظ بولنا توہین ہے، اور خلیفہ وقت نے بیٹھتے ہی توہین کر دی۔ پھر قرآن کے اندر انکا میتون وانہم میتون افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل اذ حضر یعقوب الموت۔ موت تو تمام نبیوں کو آئی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، ابوبکر صدیق نے کہا، سامہ ورزش کی جگہ نہیں ہے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو محمد فوت ہو گئے۔ آپ بتائیں صحابہ میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا؟ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو ابوبکر صدیق نے کیوں کہا جو محمد کی عبادت کرتا تو محمد فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟
ہاں اونچی بولے نا، مجھے سمجھ آئے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی کرتا تھا صحابہ میں سے؟ جب کرتا ہی کوئی نہیں تھا تو کیوں کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے محمد تو آئی فوت ہو گئے؟ یہاں بات سمجھنے کی ہے. جب آپ کی وفات ہوئی نا بیٹا، تو حضرت عمر مان ہی نہیں رہے تھے، ایسے حواس جو ان کے کھو گئے کہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ محمد فوت ہو گئے، اور تلوار نکال لی. جو کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو یہ کسی کو کے بارے میں خواہ جذبات میں یا محبت میں یا حواس قائم نہیں تو یہ کہہ دینا کہ اس کو موت آ ہی نہیں سکتی، وہ اس کو معبود بنانا ہے. جس کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ اس کو موت آ ہی نہیں سکتی، اس کا معنی وہ الہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے. یہ تصور ہے ہی نہیں کہ کسی کو موت نہیں آ سکتی. موت تو بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑتی. تو صدیق اکبر نے پھر اس موقع پر یہ بات سمجھائی. یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معبود سمجھے کہ موت نہیں آتی تو ان کو آ گئی ہے موت. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ بلا شک و شبہ زندہ ہے، لا یموت، وہ نہیں مرے گا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اور آپ عبادت کے لائق نہیں ہیں تو یہ باقی لوگ پھر کیسے عبادت کے لائق ہیں؟ لوگ عبادت والے کام اللہ کے نیک بندوں سے یا ان کے مزارات پر جا کر کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی ہم تو ان کو معبود نہیں مانتے. بھئی معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی طواف عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ طواف عبادت ہے. یہ ضلع شیخوپورہ میں ایک علاقہ ہے قلعے والا، دربار ہے وہاں پر، قلعے والا دربار. پتہ ہے آپ کو؟ قلعے والے دربار سے ایک کتاب چھپی ہے، 6 حرفی رموز معرفت. 6 حرفی پشاور والے مسئلہ بننا ہوں، پنجابی کے شعر ہیں. 6 حرفی رموز معرفت. اس میں لکھا اس نے دال دوستی رب دی لوڑ نہیں، دال دوستی رب دی لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں. قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جاونے دی کوئی لوڑ نہیں. اے قصور نگاہ دا نادانو، رب ہور نہیں تے پیر ہور نہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ کو مکے جانے کی کیا ضرورت ہے، اب یہاں ہی طواف کر لیں. اس لیے کہ اللہ اور اس بزرگ میں فرق کرنا نگاہ کا قصور ہے، دونوں ایک ہی ہیں. اس لیے کئی ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں تہاڈی اکھ نہیں ویکھن والی. اے معرفت دیاں گلاں نے. تو جو چیز توحید کے خلاف ہوتی ہے وہ معرفت کی بات ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی؟ تو یہ ہمیشہ کی کامل حیات اور زندگی یہ صرف اللہ کو. اللہ کے سوا پوری کائنات جو ہے وہ موت کی زد میں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. یہ آیتیں کیا بتاتی ہیں؟ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا.
بڑے بڑے مضبوط بینکرز بنا کر کہ بم پھینکا جائے تو بینکرز کا اندر جو رہنے والا اس کو نقصان نہ ہو، بناتے ہیں نا لوگ. جتنے مرضی مضبوط بینکرز بنا لیں، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین کی حیات کامل، الحی کا معنی سمجھ گئے؟ جس کی حیات کامل، جس کا وجود کامل، جس کی صفات کامل، جس کا علم کامل، جس کی قدرت کامل، جس کے وجود میں کوئی نقص نہیں. تو الحی کامل حیات وہ ہوتی ہے جس کی سماعت بھی کامل ہوتی ہے. لیکن ہمیں بھی حیات نصیب ہے نا، ہماری حیات کامل نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری سماعت بھی پھر کامل نہیں ہے، ہماری بصیرت اور بصارت بھی کامل نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمیں کچھ بھائی ایسے ہیں نا جنہوں نے دیکھنے کے لیے اینک استعمال کی، نظارہ. اینک کیوں لگائی ہے؟ بصارت کامل ہوتی تو اینک لگانے کی ضرورت تھی؟ آپ کی بصارت میں، دیکھنے کی قوت میں کمی ہے نا، تو آپ نے اینک لگا لی. اور اینک نہ بھی لگی ہو، یہ دیوار آگے آ جائے، ہمیں اس کے پیچھے نظر آتا ہے؟ ہماری بصارت ناقص ہے. اور اللہ تعالی کالی اندھیری راتوں میں زمین کی تہوں میں اگر کوئی کیڑا رکھا نا اس نے تو وہ اس کو بھی دیکھتا. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز بھی اس پہ چھپی ہوئی نہیں ہے. شیء نکرہ ہے اور کامن نون ہے، اور اس پر تنوین دو پیشے آ گئی ہے. نکرہ پر تنوین آ جائے تو قلیل سے قلیل مقدار پر بھی دلالت ہوتی ہے، کیونکہ تنوین تقلیل، کیوں سامہ ہوتی ہے نا تنوین. تنوین کے بھی دیکھو عربی کتنی حساب وسیع زبان ہے، یہ دو زبریں دو زیریں ہی ہیں نا، لیکن یہ دو زبر دو زیر دو پیش بہت سارے معنی دیتی ہے. کبھی یہ کسی چیز کی عظمت اور بڑائی کا معنی دیتی ہے، کبھی کسی کی حقارت کا معنی دیتی ہے، کبھی کسی چیز کی مقدار کم کرنے کا معنی دیتی ہے. اتنی کو وسیع زبان اور ہے. یہ خالی زبر ہے نا، زبر. مجھے دنیا کی کوئی لغت آپ نہیں دکھا سکتے خالی ایک زبر ایک نقطے پر پوری کی پوری کتاب لکھی گئی ہو. خالی ایک زبر، اس پر کتاب ہے میرے مکتبے میں، المحلہ فی وجوہ النسب. اتنی ایک جلد ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کتنی موٹی جلد ہے. اتنی ایک جلد ہے المحلہ فی وجوہ النسب، کہ زبر کہاں کہاں آ سکتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. خالی زبر پر کتاب لکھتی. عربی اتنی فصیح زبان، یہ دو زبریں دو زیریں دو پیشیں، یہ بعض اوقات کسی چیز کی تھوڑی مقدار پر دلالت کرتے ہیں. جیسے ماءن، اس کا معنی کرتا ہے کچھ پانی. ماءن تھوڑا سا پانی، قلیل مقدار. تو ایسے ہی لا یخفا علیہ شیء، تھوڑی سی چیز بھی آسمان و زمین میں اللہ پر چھپی ہوئی، ہر چیز اس کے سامنے. تو اس کی بصارت بھی کامل ہے، بصیر ہے. الذی کمل بصیرتہ، اس کی بصارت بصیرت دونوں کامل ہے، اور اس کی سماعت بھی کامل ہے. حیات تبھی کامل بنتی ہے نا جب حیا الحی اللہ کو مانا. اس کا مطلب ہے اس کی حیات کامل ہے تو قوت سماعت بھی کامل ہے، قوت بصارت بھی کامل ہے، ذات بھی اس کی کامل ہے، اس کے افعال اور کام بھی کامل ہے. کوئی چیز نقص والی اس میں ہے ہی نہیں. تو یہ وصف کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ جب یہ وصف کسی اور کا نہیں تو الہ کیسے بنا لیتے ہو؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو الہ سمجھ کر نہیں پکارتے، ہم ان کو اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے
دوست سمجھ کر پکارتے، الہ نہیں مانتے۔ یاد رکھو جب کسی ہستی کے ساتھ آپ وہ کام کریں جو ایک الہ کے لائق ہے، کسی ہستی کی وہ خوبیاں، وہ صفتیں، وہ کام اس سے لینے کی کوشش کریں یا بیان کریں جو ایک الہ والے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ الہ معبود کہیں یا نہ کہیں، آپ کا وہ الہ ہی ہوگا۔ دلیل سورہ توبہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں اور پیروں کو۔ یہ پیر ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ میں نے جان بوجھ کے کیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جانتے ہیں؟ ابھی رویت الحال کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسہ کے شیخ الحدیث مولوی غلام رسول سعیدی، یہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے تبیان القرآن، 12 جلدوں میں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تبیان القرآن میں یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ ترجمہ صحیح ہے۔ احبار حبر ان کی جمع، حبر عالم کو کہتے ہیں، ایسا عالم جو اپنی بات بنا سنوار کے اچھے طریقے سے قوم کے آگے پیش کر سکے۔ جو عالم اپنی بات بنا سنوار کر اچھے طریقے سے پیش کر سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حبرن یا حبرن۔ کپڑے کے اوپر یہ جو کڑھائی ہوتی ہے نا، نقش و نگار، جس کپڑے کے اوپر نقش و نگار ہو، پڑھائی ہو، کڑھائی کی ہو، تو اس کپڑے کو کہتے ہیں ثوبن محبرن، ثوبن محبرن، حبر سے محبر، نقش و نگار والا کپڑا۔ تو عالم کو احبار حبر تبھی کہتے ہیں جب وہ بات اچھی طرح بنا کر پیش کر سکے۔ رہبان راہب سے ڈرنے والا، درویش صفت۔ عیسائیوں میں ہو تو اس کو پادری کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں درویش ہو تو اس کو پیر صاحب کہتے ہیں۔ پے دونوں کو لگتی، کلندر بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، درویش بھی بول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو، پیروں اور پادریوں کو اللہ کے سوا کیا بنایا؟ رب۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا کیا بنایا؟ رب۔ اب ان سے پوچھا جائے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنایا، وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی رب نہیں بنایا۔ مولانا غلام رسول سعیدی کی تفسیر میں بھی ہے، پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے، ان کی تفسیر ضیاء القرآن میں بھی ہے، دیگر جتنی بڑی پچھلی علماء کی تفسیریں ہیں سب میں ایک واقعہ آپ کو ملے گا۔ عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے گلے میں اس وقت سونے یا چاندی کی سلیب تھی، عیسائی تھے نا، سلیب پہنی ہوئی تھی۔ آپ کے پاس آئے، آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ عدی کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم نے ان کو کوئی رب نہیں بنایا، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا۔ قرآن کیا کہہ رہے؟ رب بنایا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب نہیں بنایا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم ان کو الہ معبود بنائے بیٹھے ہو، پوجتے ہو، پکارتے ہو، کہتے ہیں ہمارے الہ نہیں ہے، الزام نہ لگاؤ، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کو ولی اللہ، اللہ کا دوست سمجھ کر پکارتے اور ان سے منتیں مانگتے ہیں۔ تو عدی نے کیا کہا؟ ہم بھی ان کو رب، قرآن نے کہا رب ہے۔
پھر اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جس چیز کو تمہارے علماء حرام ٹھہرا دیتے تھے کیا تم اس کو حرام مانتے تھے؟ جس چیز کو وہ حلال ٹھہرا دیتے تھے اس کو حلال مانتے تھے؟ کہہ لیں ہاں یا رسول اللہ یہ تو ہے. تو فرمایا فتل کا عبادت ہو، اللہ کے اختیار بندوں میں دینا یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کو الہ بنانا ہے. تو یہ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. ہاتھ اٹھا کر جب مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. ہر نبی کو دیکھو ربنا ظلمنا انفسنا رب انی فقیر، ہر نبی نے ربنا ربنا اللہ کو پکارا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ. دعا کرنا، پکارنا، مانگنا یہ کیا ہے؟ عبادت. عیسائی آج بھی مسیح علیہ السلام کو پکارتے ہیں. جب میں نے کتاب لکھی تھی نا کلمہ گو مشرک، ان دن جب میں لکھ رہا تھا تو میں سکیم موڑ سے اردو بازار کی طرف گیا، موٹر سائیکل پہ تھا تو میرے سامنے ایک رکشہ جا رہا تھا، وہ کسی عیسائی کا تھا. اس کے پیچھے یہ شعر لکھا ہوا تھا، میں نے اس رکشے کا باقاعدہ نمبر نوٹ کیا، میں نے کتاب پہ دیا ہے. کیا لکھا ہوا تھا؟ یسوع نور ہر بلا دور. یسوع نور، اس طرح بیٹا نہیں بیٹھو، تفسیر کی کلاس ہے آپ کی. یسوع نور ہر بلا دور. اگلا جملہ سننے والا ہے، یسوع نور ہر بلا دور. کٹ دے مصیبتاں سن دے ضرور. یسوع نور ہر بلا دور، کٹ دے مصیبتاں سن دے ضرور. عیسائی بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح اللہ کا نور ہے، جب بھی ان کو پکارے ہماری پکار سنتے اور مشکل حل کرتے ہیں. کٹ دے مصیبتاں، مصیبت کاٹ دیتے ہیں، مصیبت رفع کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں. سن دے ضرور، ہر حال میں ہماری پکار سنتے ہیں. تو انہوں نے کیا عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے کہ مسیح کو پکارو، مسیح پکار بھی سنے گا اور مشکل بھی حل کرے گا. تو ہم نے بھی تو یہی بنایا ہوا ہے نا. یہ میانی صاحب جو لاہور میں بڑا قبرستان ہے، آپ جب اس قبرستان کے مین دروازے سے داخل ہو نا، جین مندر کی طرف سے جو پرانا سٹاپ کا نام تھا، آپ آئیں تو آگے آ کر میانی صاحب قبرستان کا مین دروازہ ہے. داخل ہوں، ٹائلیں جو کنندہ کی لکھ کر لگائی ہوئی ہیں نا اوپر، اس پہ ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دو. شیئا للہ. کیا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ سبق دیا؟ ان کی کتاب فتوح الغیب، غنیت الطالبین اور الفتح الربانی ساری موجود ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. الفتوح الغیب، فتوح الغیب، اور دوسری کتاب جو ان کی الفتح الربانی، دونوں کتابوں کے آخر میں ان کی وصیت چھپی ہوئی ہے. موت کے جب قریب تھے تو بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کر کیا نصیحت کی؟ اے میرے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی سوال کرنا ہے نا اللہ سے کرنا، اور جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ. اسی لیے وہ جو گولڑا شریف کے پیر تھے نا، پیر نصیر الدین نصیر، فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اعانت و استعانت. کتاب کا نام اعانت و استعانت. جو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں سمجھو، اوپر کتاب موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. اعانت و استعانت. اعانت و استعانت میں انہوں نے بہت ساری آیتیں حدیثیں لا کر یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرنی، یہ شرک ہے. اور کٹر سے کٹر مشرک بھی مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے.
یہ بات جو نا کٹر سے کٹر مشرک بھی، یہ مولوی غلام رسول سیدی صاحب نے اپنی تفسیر میں یا مسلم کی شرح میں ذکر کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے الحی وہ ہستی ہے جس کی حیات کیا ہے؟ کامل ہے، اور اس کا وجود بھی کامل ہے، اور اس کا وقت بھی کامل ہے، صفات بھی کامل ہیں، افعال بھی کامل ہیں، ذات بھی، اس کی ذات، صفات، افعال، ہر چیز کامل ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ حیات کامل بنتی تب ہے، بصارت بھی کامل ہو، سماعت بھی کامل ہو، اور علم بھی جس کا کامل ہو، قدرت بھی جس کی کامل ہو۔ اگر علم، قدرت، سمع، بصر کامل نہ ہو تو سمجھو حیات ناقص۔ اسی لیے مقدمہ جو اللہ نے قائم کیا بڑا مضبوط ہے، کوئی لا کر دکھاؤ اللہ کے سوا جو الحی ہو۔ پھر دوسرا وصف الہ کا القیوم، دوسرا وصف کیا ہے؟ القیوم۔ القیوم وہ ہستی جو اپنا وجود بھی قائم رکھے، اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کی محتاج نہ ہو، اور کائنات کا وجود بھی قائم رکھے، کائنات اس اپنا وجود قائم رکھنے میں اس کی محتاج۔ قیوم کا معنی سمجھ آئے؟ علماء کرام عتیق ادھر آؤ، میں ان کو ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، صبح ذہن میں تھا پر یاد نہیں رہا۔ یوں کریں، دفتر کھول کے میرا بیگ پڑا ہے، بیگ میں چابیاں لائبریری کی اس طرح کی اکٹھی سے کافی ساری، اوپر بریلیوں کی کتابوں کو بتا، اس میں روزہ قیومیہ ہے، ایک 4 جلد، وہ امرزا کتابیں جائیں اس کے اس لائن میں 4 جلدیں، ایک ہے نا، ایک علیحدہ بھی ایک جلد ہے، پارلی کا قیوم لکھا ہوگا، وہ لے کے آؤ۔ چابیاں پہلے ادھر سے دفتر اس میں پڑا ہے، بیگ اوپر والی جیب میں۔ میں بھی آپ کو نا ایک حوالہ دکھاتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لو قیوم کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو قیوم بنایا ہوا ہے۔ الروضۃ القیومیہ، جلدی آؤ، الروضۃ القیومیہ کتاب ہے، کبھی وہ منگوائیے، آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کو قیوم بنایا ہوا ہے۔ یہ تو عبد القیوم ہے، ہم ناموں میں بھی غلطی کرتے ہیں نا، عبد الحی، عبد القیوم یہ نام رکھے جاتے ہیں، لیکن جب بلاتے ہیں تو قیوم کہہ دیتے، حی کہہ دیتے، یہ تو اللہ کے اوصاف ہے۔ تو القیوم کے میں نے 2 باتیں بتائی ہیں آپ کو، جو اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور ساری کائنات اپنا وجود قائم رکھنے میں اس کی محتاج، اس ہستی کو قیوم کہتے ہیں۔ تو یہ کس کا وصف ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو قیوم لفظ یہ قیام سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ فعول کے وزن پر قیوم لفظ اس کا جس مصدر سے نکلا ہے وہ قیام ہے، قاما یقوم قیاما، قیام مصدر سے قیوم بنا ہے۔ تو قیوم جو ہے وہ آپ کو بتا القائم بنفسہ، القائم علی غیرہ، اپنے وجود کو قائم رکھنے والا بھی اور اپنے علاوہ کے وجود کو بھی قائم رکھنے والا۔ دیکھو جب اللہ کی نہ ابتدا معلوم نہ انتہا معلوم، جس کی حیات کامل، اوصاف کامل، سمع کی قوت کامل، دیکھنے کی بصارت کی قوت کامل، جس کا علم کامل، جس کی قدرت کامل، ذات کامل، اوصاف و افعال کامل، وہ کامل ہستی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کی محتاج۔ اگر اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی دوسرے سہارے کی ضرورت ہو تو پھر کامل تو نہ ہوئے۔ تو کیا ہم اپنا وجود خود قائم رکھ سکتے؟ سلیمان علیہ السلام کو قرآن کی نظر میں پڑھا ہوگا آپ نے،
جب وہ ایک بلڈنگ بنوا رہے ہیں تو جنات کام کر رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کس سہارے پر کھڑے ہیں؟ لاٹھی اور عصا۔ جنات اپنا کام کیے جا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں۔ پتہ کب چلا کہ یہ تو کب کے فوت ہو گئے ہوئے ہیں؟ جب لاٹھی کو دیمک لگی، زمین کا کیڑا دابت الارض جو ہے اس نے اس لاٹھی کو کھا لیا، نیچے سے کمزور ہوئی تو ان کا وجود گر پڑا، تب پتہ چلا یہ تو فوت ہو گئی۔ تو اللہ کا پیغمبر جس کو کتنی بادشاہی دی اللہ نے، اپنا وجود قائم رکھ سکتے؟ آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی تو مثال کوئی بھی ہم دے ہی نہیں سکتے، ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کی جب وفات مبارک ہوئی، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، غسل بھی دیا، کفن بھی ہوا، دفنایا بھی گیا، تو یہ کام کنہوں نے کیے؟ آپ کے صحابہ نے کیے، آپ کے ماننے والوں نے کیے، آپ کے گھر والوں نے کیے، آل و اصحاب نے یہ کام کیا۔ آپ کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین جنازہ کیا، تو پھر کیا اللہ کے نبی اپنا وجود خود قائم رکھ سکے؟ جب آپ قیوم نہیں ہیں تو آپ کے سوا کوئی قیوم ہو سکتا ہے؟ پھر قیوم صرف اللہ کی ہستی ہے، قیوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے، اللہ کے سوا کوئی قیوم نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے قائم کیا ہوا۔ صبح کی آیت میں جو ہم نے پڑھا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل ہیں، دیکھو اوپر بھی کوئی بندھے ہوئے نہیں ہیں، نیچے سے بھی کوئی ان کو ستون نہیں لگایا ہوا، ہوا ان کو کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ آسمان زمین میں جکڑے ہوئے، نہ اوپر کوئی رسی ہے نہ کوئی نیچے ستون ہے، تو کس نے جکڑا ہوا ان کو قائم کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح پرندے فضا میں جب اڑتے ہیں نا، پر پھیلا کے فضاؤں میں رک جاتے ہیں، والصافات یقبضن، کبھی پروں کو سمیٹتے ہیں کبھی پھیلاتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں گے یہ پرندے جو فضاؤں میں معلق ہیں، حالانکہ فضا میں اللہ نے ایک ایسی جگہ رکھی ہے جہاں تک تو جو اوپر چیز بہکے تو نیچے آتی ہے، اور وہاں درمیان میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جو ٹھنڈک بہت ہے، جو وہاں چیز جائے تو جم جاتی ہے، فریز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ سب نظام قائم کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ کی ہے، القیوم۔ ہمارے دوستوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے سوا قیوم بنائے ہوئے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا اس کے اختیار میں دیا ہوا ہے۔ اور قاضی مجدد الفسانی جو تھے، شیخ احمد السرہندی، یہ قیوم اول تھے۔ پھر جو آگے پھر گدی نشینی آتی کی تو قیوم بڑھتے گئے۔ بھئی یہ اگر قیوم تھے، اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکے، مزار ان کے بنے ہوئے ہیں، منو مٹی ڈال کر اوپر پھر سنگے مرمر سے خوب پیک کیے ہوئے ہیں کہ باہر نہ آ جائیں کہیں، اتنا مضبوط طریقے سے دفنا دیا ہے، تو اپنے آپ کو تو قائم رکھ نہیں سکے تو دنیا کو کیسے قائم رکھ سکتے؟ کہتے ہیں جی کچھ ابدال ہوتے ہیں، کچھ غوث ہوتے ہیں، کچھ کتب ہوتے ہیں، یہ کتب غوث ابدال انہوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، تو اللہ فارغ ہے پھر ان کاموں سے۔ ایک دوست، کافی پرانی بات ہے، نیا نیا حدیث ہوئے ہمارے پاس، پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس کے بریلوی طبقہ کے جو دوست احباب تھے نا وہ ملے، انہوں نے کہا کدھر وابی ہو گئے، نہ تو کتبہ نو مندے نہ ابدالہ نو مندے، آئے تو کتبہ تے ابدالہ نو مندے ہی نہیں۔ یہ تو کتبہ تے ابدالہ نو مندے ہی نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ کہتے یار مجھے تو پتہ نہیں، میں تو ایک ہی کتب کو جانتا ہوں اور ایک ہی ابدال کو جانتا ہوں، انار کلی میں کتب الدین ایبک ہے
اور ادھر پنڈی کی درجہ حسن ابدال ہے، مجھے اس کے سوا نہ کسی کتب کا پتہ ہے نہ کسی ابدال کا پتہ ہے۔ تو لوگوں نے بنائے ہوئے کتب اور ابدال جو کائنات کے نظام کو قائم رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ذاتی اختیارات ہیں وہ کسی کو نہیں دیے۔ قرآن بڑا گہرا ہے، بڑا وسیع ہے، اب اس کے اوپر غور کریں۔ قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اوصاف کاملہ کے اوپر رہنمائی کرتا ہے۔ الحی القیوم، تو قیوم بھی صفت کمال ہے۔ یہ کامل دو وصف بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، پہلے مقدمہ قائم کر لیا نا، اب جو خود قائم ہے، مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے، اب وہ ہستی بتا رہی ہے کہ اس ہستی نے کیا کیا ہے، آپ کے اوپر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ نزل علیک الکتاب، تجھ پر کتاب اس نے اتاری ہے، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا، اس حال میں کہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کے لیے جو بینا یدئی ہے، اس کے سامنے ہے، اس سے پہلے ہے، اس کے سامنے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل بھی اس نے اتاری، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان اتارا، اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز نازل کی۔ فرقان، الفارق بین الحق والباطل، فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، واللہ عزیز، اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ اب اللہ نے اپنی کامل قدرت ذکر کر کے پھر کتاب کے نازل کرنے کا مسئلہ بیان کیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہی جس قدر بھی اللہ نے اتاری ہے، وہ وہی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس میں باطل کو دخل نہیں ہے، وہی میں باطل کو دخل نہیں ہے، وہ بالکل برحق ہے، کیونکہ اتارنے والا کامل ہے، اور اس کامل ہستی کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ چیز جو ہے نا وہ باطل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہاں پر وحی کی صداقت بیان کی، اور علم بیٹا جو وحی کے ذریعے آتا ہے، اصل علم وہ ہوتا ہے، اور یقینی علم ہوتا ہے۔ علم کے حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں نا، علم جو ہے وہ مشاہدے کے ساتھ بھی آتا ہے، دیکھ کر، سماع کے ساتھ سن کر، کسی چیز کو چکھ کر، ٹٹول کر، حواس کے ذریعے۔ سننا بھی ایک قوت حس ہے، دیکھنا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، ہاتھوں سے ٹٹولنا۔ تو بعض جو انسان نابینے ہوتے ہیں نا، تو کئی چیزیں ٹٹول کر معلوم کر لیتے ہیں، کئی چیزیں سونگھ کر پتہ چل جاتی ہیں فلاں چیز ہے، کئی چیزیں جو چکھ کر معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، کئی سن اور دیکھ کر معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ معلومات حواس کے ذریعے بھی آتی ہیں، لیکن یاد رکھو حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے ضروری نہیں وہ یقینی ہو۔ حواس کے ذریعے جو علم آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ یقینی ہی ہو، کیونکہ حواس بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ کبھی یقینی ہوتا ہے، کبھی غیر یقینی ہوتا ہے۔
مثلا میں بولتا ہوں نا، آپ بیٹے اور ادھر بیٹیاں ہماری سن رہی ہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے میں کوئی حرف بولتا ہوں، سننے والے کو جو میں بول رہا ہوں میری سمجھ میں اور ہے، سننے والے کچھ اور حرف سنائی دیتا، مثلا گلا خراب ہو، مثال یا لہجہ صحیح نہ ہو، لہجے میں لحن اور غلطی ہو، حروف کو مخارج کے ذریعے صحیح ادا نہ کر سکتا ہو، تو بس اوقات جو ملتے جلتے آوازوں والے حرف ہیں وہ سننے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں بھی غلطی لگ جاتی ہے، دیکھ کر بھی علم آتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھ کر بندے کو پھر بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں، ٹرین میں سفر کیا کبھی آپ نے؟ ٹرین تیز رفتار جب دوڑتی ہے تو باہر کی فضا دیکھی، کھڑی معلوم ہوتی کہ ساتھ بھاگتی معلوم ہوتی، یوں لگتا ہے کہ ساتھ درخت بھی دوڑ رہے ہیں، کھیت اور فصلیں دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ سارے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، دوڑ گاڑی رہی ہوتی ہے۔ تو مشاہدہ دھوکہ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ تو قوت سماعت اور یا دیگر حواس، اس کے ذریعے جو معلومات ملتی ہیں تو کبھی یقینی ہوتی ہیں اور کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وحی کے ذریعے جو علم آئے گا وہ سارے کا سارا یقینی ہوگا، اس میں دھوکہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ حی و قیوم کی طرف سے آتا ہے، وہ کامل اوصاف والی ہستی کی طرف سے آتا ہے۔ امام بخاری نے اسی لیے صحیح بخاری کی ابتدا میں پہلی کتاب کا عنوان کیا رکھا ہے؟ کتاب بدع الوحی، کتاب بدع الوحی۔ شروع میں ہی صحیح بخاری کے امام بخاری نے سمجھایا علم وہ ہے جو بذریعہ وحی آتا ہے۔ اس لیے کئی علماء کہتے ہیں العلم ما قال اللہ وقال الرسول، العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم وہ ہے جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا، وما سوا ذالک وسواس الشیاطین، اور اس کے سوا جو بھی شیطانوں کے وسوسے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ تو علم کون سا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن سنت۔ اب جو اللہ نے وحی میں دیا وہ قرآن اور سنت دیا۔ ایک دن میں نے آپ کو کتنی آیتیں بتائیں، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کا علم۔ آج ہم اس کو علم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے پیچھے بتایا نا آپ کو کہ ہمارا ایک وزیر جو ہے فواد چودھری صاحب کو بعض اوقات تڑکا لگ جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، پہلے فیصلہ کرو نا حکومت ملا کی ہوگی یا شعور کی۔ جملہ دیکھو، حکومت ملا کی ہوگی یا شعور کی۔ شعور، یہ علماء بتاتے ہیں شعور اور علم میں کیا فرق ہے۔ مولانا یہ اپنے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، شعور وہ علم ہوتا ہے جو حواس کے ساتھ آتا ہے۔ شعور وہ علم ہوتا ہے جو حواس کے ساتھ آتا ہے۔ یہ جو حواس خمسہ میں نے ذکر کیا نا، سننا، دیکھنا، چکھنا، بولنا، ٹٹولنا وغیرہ، حواس کے ساتھ جو علم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو فواد چودھری کی بات کا کیا مطلب ہوا کہ علماء جتنے ہیں نا ان کے حواس کھوئے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے اپنے حواس بڑے کام کرتے ہیں، حواس باختہ ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ مفتی منیب صاحب نے کہا کہ اپنے یہ جو پرجوش وزراء ہے نا، وزیر اعظم کو یہ چاہیے، پرجوش جو وزراء ہے نا، وزیر اعظم صاحب کو انہیں تحریک پاکستان کا مطالعہ کرانا چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ علماء کی کتنی قربانیوں سے پاکستان وجود میں آیا۔ قربانیاں دینے والے علماء تھے، اور اب بھی جب مشکل مرحلہ آتا ہے کون سا وزیر بارڈروں پہ جاتا ہے؟ اب بھی مشکل مرحلہ آتا ہے، علماء یہ طلباء بیچارے اپنے
ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے یہی لوگ کام آتے ہیں۔ پہلے بھی قربانیاں انہی کی تھیں، اب بھی قربانیاں دینے والے یہی لوگ ہیں۔ باقی تو کوئی چوری کھانے والے مجنو ہیں، قربانیاں دینے والے مجنو نہیں ہیں۔ یہ علماء حواس باختہ نہیں ہیں، اللہ نے علماء کو حواس کی قوت بھی دی اور وہی والا یقین علم بھی علماء کے سینے میں سیو کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے روضۃ القیومیہ، احوال و مقامات قیوم اول۔ قیوم اول حضرت شیخ احمد مجدد الافسانی، یہ قیوم اول ہیں۔ کیا نام دیا ان کو؟ قیوم۔ ہم قیوم کی شرح اپنی طرف سے نہیں کریں گے، وہ کریں گے جس کتاب میں لکھی ہے۔ اور ذرا سن کے دیکھو کہ اللہ میں اور ان میں کوئی فرق رہ گیا باقی؟ صفحہ نمبر 172 ہے۔ میں اس لیے کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں نا کہ جو باہر دنیا ہماری دیکھتی ہے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کے اندر ہے کیا۔ سنیے ذرا دھیان سے سننا۔ لکھا ہے قیوم اول کا مقام۔ قیوم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ماتحت تمام اسماء و صفات، شیونات، اعتبارات اور اصول ہوں، اور تمام گزشتہ اور آئندہ مخلوقات کے عالم موجودات، انسان، وحوش، پرند، نباتات، ہر ذی روح، پتھر، درخت، بر و بحر کی ہر شے، عرش، کرسی، لوح، قلم، ستارہ، ثوابت، سورج، چاند، آسمان، بروج، سب اس کے سائے میں ہوں۔ افلاک و بروج کی حرکت اور سکون، سمندروں کی لہروں کی حرکت، درختوں کے پتوں کا ہلنا، بارش کے قطروں کا گرنا، پھلوں کا پکنا، پرندوں کا چونچ پھیلانا، دن رات کا پیدا ہونا، اور گردش کنندہ آسمان کی موافق رفتار، سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ ایسا نہیں جو اس کی اطلاع بغیر گرتا ہو۔ زمین پر حرکت و سکون اس کی مرضی کے بغیر نہیں۔ کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر اپنے آپ میں نیکی بدی کا تصرف کر سکے۔ غلہ کی پیدائش، نباتات کا اگنا، غرضے کے جو کچھ بھی خیال میں آ سکتا ہے، جو کچھ بھی خیال میں آ سکتا ہے، وہ اس کی مرضی اور حکم کے بغیر ظہور میں نہیں آتا۔ روئے زمین پر جس قدر زاہد، عابد، ابرار اور مقرب تسبیح، ذکر، فکر، تقدیس اور تنزیہ ہیں، عبادت گاہوں، جھونپڑوں، کٹیوں، پہاڑ اور دریا، کنارے، زبان، قلب، روح، سر خفی، اخفا اور نفس شاغل اور موتقف ہیں، اور حق طلبی کی راہ میں مشغول ہیں، سب اسی کی مرضی سے مشغول ہیں۔ گو انہیں اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، جب ان کی عبادت قبول نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے قیوم نو ملو تو پھر رب دے کول جاؤ۔ یہ سمجھے قیوم کی اتنی صفتیں جو بیان کی، تو یہ کس کی صفتیں؟ قیوم اول، قیوم
اول، اور ٹائٹل پر بھی لکھا ہوا ہے قیوم اول کون ہے؟ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی۔ انہوں نے کچھ کہا یا نہ ہو، انہوں نے بنا دیا ان کو قیوم۔ تو قرآن قیوم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ یہ سارے کہتے ہیں پوری کائنات کی جتنا کچھ بھی ہے سب یہ قیوم صاحب کی تو فعل ہی ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے 173، قیوم کائنات کے انتظامی، قیوم کائنات کے انتظامی امور کا نگران ہے۔ کائنات کے اندر جو انتظامات چل رہے ہیں نا، کہتے یہ قیوم اس کا نگران ہے اور اللہ کا وزیر اعظم ہے۔ آگے لکھا ہے قیوم بمنزل ہی جوہر، اور ذات حق کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے سب اس جوہر کا عرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر اعظم اور نائب اتم ہوتا ہے۔ جو قیوم ہے وہ اللہ کا کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے، اور نائب اتم پورا پورا نائب ہے اللہ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا کام تے پھر وزیر اعظم دا ہویا نا، صدر تے بیچارہ ویلا ہوندا، یہ اللہ تعالیٰ کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے قیوم اول کو۔ یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ بندہ بہکتا ہی تب ہے جب پروردگار کے اوصاف اس کی مخلوق میں بانٹنا شروع کر دے۔ اب آپ بتائیں یہ ساری صفتیں اللہ والی اللہ کے بندے میں مان لیں، پھر کہ ہم تو اس کو معبود نہیں سمجھتے۔ عیسائیوں نے بھی تو کہا تھا نا ہم رب نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا کہ رب بنایا ہوا ہے، تو یہ لوگوں کو رب نہیں بنایا ہوا تو کیا بنایا ہوا ہے؟ ہر آستانے مزار کو حاجات پوری کرنے کا ایک مرکز بنایا ہوا ہے کہ وہاں جاؤ تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، نظر نیاز چڑھاؤ تو آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ نظریں، یہ نیازیں جو مزاروں کے اوپر، بزرگوں کی قبروں کے اوپر چڑھائی جاتی ہے نا، یہ سب کفریہ کام ہے۔ میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب الدر المختار، علامہ علاء الدین حسکفی کی الدر المختار، کتاب الصوم کے آخر میں یہ بات لکھی ہے۔ اس کی شرح الرد المحتار المعروف بفتاوی شامی یا حاشیہ ابن عابدین، اسی طرح البحر الرائق، شرح کنز الدقائق اور فتاوی عالمگیری، ان کتابوں کا جو عبارت ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی شخص کسی صالح اور نیک انسان ولی اللہ کی قبر پر چلا گیا، کہاں گیا؟ مزار پر، ولی کے مزار پر گیا۔ مزار پر غلاف چڑھا ہوا ہے، چادر، ستر، پردہ اٹھا کر سار اس نے اندر کر لی ہے۔ اب اندر سر جھکا کر قبر والے کو خطاب کر کے کہتا ہے یا سیدی فلان، یا سیدی، اے میرے فلاں سردار، فلاں آقا۔ قبر والے کا جو نام ہے لے کر پکارا، مثلا علی اجویری کو پکار لیا، ادھر گیا تو امام بری سرکار گیا تو وہاں مزار کے اوپر بری سرکار کو پکار لیا، جنگ گیا تو سلطان باہو سرکار کے، اجمیر گیا تو خواجہ معین الدین اجمیری کی قبر پر چلا گیا۔ کسی بھی بزرگ کی قبر پر غلاف اٹھا کر سر اندر، قریب ہو گیا نا قبر والے کے، کیا کہتا ہے یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار، ان ردہ غائبی و شفا مریض ہی، ان ردہ غائبی، میرا جو ساتھی لاپتہ ہو گیا اگر وہ لوٹا دیا جائے، واپس کر دیا جائے، اور شفا مریض ہی، یا میرا جو بیمار ساتھی ہے اس کو شفا مل جائے، او قضیت حاجتی، یا میری حاجت پوری کر دی جائے۔ قضیت کو قضیتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قضیتہ حاجتی، قبر والے کو کہ تو میری حاجت پوری کر دے۔
فلاقہ من الدرہم قضا ومن الدینار قضا ومن الزیت قضا ومن الطعام قضا. وہ کہتا ہے میں نا تیرے آستانے پر اتنے درہم یا اتنے دینار یا زیتون کا تیل آ کر دیے میں ڈالوں گا، چراغاں کروں گا، بتیاں جلاؤں گا، طعام اور لنگر لگاؤں گا، سبیلیں پانی کی کھڑی کروں گا. تو یہ جو نظر مانی ہے اس نے، کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ نظر بالاتفاق حرام اور باطل ہے، بالاتفاق حرام اور باطل ہے. البحر شرح کنز میں تفصیلاً ہے، بالاتفاق حرام اور باطل ہے. کیوں حرام ہے؟ نمبر ایک، یہ صاحب قبر کی نظر مانی گئی ہے، اور نظر عبادت ہے، اور عبادت صرف ایک اللہ کی. جب نظر عبادت ہے تو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، تو یہ اللہ کے بندے کی نظر مار رہا ہے تو کس کی عبادت کر رہا ہے پھر؟ قبر والے کی. تو یہ نظر عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے یہ حرام اور باطل ہے کہ مخلوق کی نظر مار رہا ہے. نمبر دو، وَأَنَّ الْمَنْظُورَ لَهُ فَهُوَ مَيِّتٌ، جس کے نام کی نظر مان رہا ہے وہ میت ہے، مردہ ہے. میت کس کو کہتے ہیں؟ یہ مردہ کس کو کہہ رہے ہیں کتاب والے؟ یہ پتھر کو، درخت کو، کسی بت کو، کہ کسی ولی کو؟ اور ولی دی قبر تے گیا سی نا، ولی دی قبر تے جا کے تے غلاف چک کے تے وے سر دے لیا. ولی کی قبر پر گیا، ستر اور پردہ اٹھا کر سر جھکایا اندر. اسی ولی کو یہ علماء کیا کہہ رہے ہیں فقہ حنفی والے؟ ان المنظور لہ فہو میت، جس کی نظر مار رہا ہے وہ کیا ہے؟ میت ہے، مردہ ہے. وان المیت لا یتصرف فی الامور، مردہ لوگوں کے کاموں میں کمی بیشی کا تصرف کرنے کا جو ہے نا وہ حق ہی نہیں رکھتا. تیسری بات، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قبر والا ہماری پکار سنتا، قبول کرتا، حاجت پوری کرتا، اس لیے ہم اس کی نظر نیاز دیتے ہیں، تو وہ اعتقادہ ذالک کفر، وہ اعتقادہ ذالک کفر، اس کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ. یہ میرے بھائیوں کچھ لا علمی میں لوگ یہ ایسے کفریہ شرکیہ کام کرتے، کچھ علم کی بنیاد پر کرتے اور سمجھتے ہم حق پر ہیں. تو یہ دونوں صورتیں ہی غلط ہیں، تو یہ اللہ کے اوصاف کے خلاف. اس لیے میں روزہ قیومیہ بیچ میں ذرا لیٹ پہنچی تو میں نے یہ آپ کو ایک حوالہ پیش کیا، ورنہ اس طرح کے بہت سارے حوالہ جات ہیں کہ یہ اللہ کے اختیارات میں ولیوں کے اختیارات کی دخل اندازی کرتے. لگے ہاتھوں پر ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی. ہمارے پاس ایک کتاب ہے، انڈیا سے چھپی ہے، بہار بغداد، بہار بغداد. کوئی بچہ چھوٹا تھا، ملک الموت آیا، بچے کے باپ کی روح قبض کر کے لے گیا. بچے نے رونا دھونا شروع کر دیا، اتنا رویا، رو رو کر خون پسینہ ایک کر دیا کہ میرا کیا قصور ہے، میں بھی چھوٹا ہوں، کمانے کے قابل نہیں ہوں، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی. بہت رویا کرلایا. کسی نے کہا یہاں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دربار غوثیت میں جاؤ اور غوث پاک کے پاس جا کر یہ رونا رو. وہ دربار غوثیت میں آ گیا اور آ کر وہی رونا دوڑنا شروع کر دیا. تو غوث پاک اس کا رونا دیکھ کر جلال میں آ گئے. کیوں حضور؟ غوث پاک جلال میں آ گئے.
اوپر نظر دوڑا کے دیکھا، جو ملک الموت تھا نا وہ روح لے کر چوتھے آسمان پہ پہنچ چکا تھا۔ آپ سنتے ہیں نا شہباز لامکانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، لامکان میں بھی پرواز کرتے ہیں جہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب دیکھا چوتھے آسمان پر روح لے کر پہنچ گیا ہے، غوث پاک نے پھر پرواز کی، چوتھے آسمان پر جا کر دھر لیا، ملک الموت کو پکڑ لیا۔ کیا کہا؟ میرے مرید کی روح واپس کر، میرے مرید کی روح واپس کر۔ ملک الموت نے کہا میں تو اللہ کے حکم سے آیا ہوں، تو اللہ نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے کہا ہے، تو میں کس طرح واپس کروں؟ غوث پاک کو جلال چڑھا، جلال میں آ کر وہ تھیلا زنبیل جس میں روحیں ڈالی تھی ملک الموت نے چھین لیا اور الٹا کر دیا۔ وہ جتنی اس دن کی روحیں قبض کی تھی نا ملک الموت نے، ساری واپس آ کر اپنے اپنے قالبوں اور جسموں میں پہنچ گئی۔ اس ایک بچے کی وجہ سے اتنے مردے اس دن کے غوث پاک کی وجہ سے زندہ ہو گئے۔ ملک الموت نے جا کر اللہ سے کہا تیرے حکم سے میں روح قبض کرنے گیا تھا، تو تیرے ایک بندے نے میرے سے سارے روحیں چھین لی ہیں۔ اللہ نے کہا خاموش ہو جا، ادب کی جگہ ہے، یا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی تو اس نے چھینی ہے، پتہ نہیں کیا کرتا۔ ہاں دیکھو یہ واقعات اس طرح کی کتابوں میں لکھنے، بیان کرنے، یہ اللہ کی بھی توہین نہیں ہے؟ اور ولیوں کے اتنے اختیارات کہ پروردگار کے حکم کے اوپر بھی وہ غالب۔ ایک مدائے اعلی حضرت کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، میں آپ کی سستی دور کرنے کے لیے واقعات شروع کر دیے۔ اس میں لکھا ہے کہ لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں غوث الاغواث، لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں غوث الاغواث۔ یہ شعروں میں لکھا تو نیچے حاشیے میں واقعہ لکھا۔ واقعہ کیا لکھا ہے؟ ایک بی بی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد ماجد کے پاس گئی اور جا کر عرض کی کہ حضور میری قسمت میں کوئی نرینہ اولاد ہے، کوئی بیٹا؟ غوث پاک نے آسمان کے اوپر لوح محفوظ پہ نظر دوڑائی، لوح محفوظ کو دیکھ کر کہا بی بی تیری قسمت میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ لوئی بی بی وہاں سے روتی واپس آ رہی تھی، راستے میں پھر غوث پاک مل گئے شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا بی بی روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی میں دربار غوثیت میں آپ کے والد ماجد کے پاس گئی تھی، کوئی نرینہ اولاد میرے لیے ہو، تو وہ تو لوح محفوظ میں دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ میری قسمت میں نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں غوث پاک نے کہا بی بی چلی جا، تیرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا، چلی جا تیرے ہاں بیٹا ہی پیدا۔ باپ لوح محفوظ پہ دیکھ کر بتا رہا ہے کہ قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا بتا رہا ہے کہ جا بیٹا ہی ہوگا۔ وہ پھر ایسے ہوا جب انہیں بچے کی ولادت ہوئی نا، اس عورت کو بیٹی پیدا ہو گئی، جیسے ان کے باپ نے کہا تو تیری قسمت میں نہیں، لوح محفوظ میں بیٹی لکھی ہے۔ اس نے کیا کیا، بیٹی کو لیا، کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آ گئی۔ آ کر کہنے لگی حضور دربار غوثیت سے بیٹا مانگوں اور بیٹی ملے؟ تو غوث پاک نے کہا بی بی پریشان نہ ہو، ذرا اس بچے کا کپڑا اٹھا کر تو دیکھ۔ جب کپڑا اٹھا کر دیکھا وہ لڑکی سے لڑکا بن چکا تھا۔
لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں غوث الاغواث۔ تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ لڑکا جو بن گیا تھا وہ کون تھا؟ معلوم ہے کسی کو؟ کتنے سلسلے سبق کے؟ 4: چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی۔ چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی۔ کہتے ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کا جو امام تھا نا، شہاب الدین سہروردی، یہ بچہ وہ تھا۔ اور اس نے لکھا کہ اس کیا، اس لیے میں ادھر کیا جو اگلی بات بتا رہے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اوپر سے نا اس کی چھاتی عورتوں جیسی تھی اور نیچے سے مردوں جیسا تھا۔ یہ سہروردیہ کا امام، آدھا وہ آدمی تھا اور آدھی عورت تھی۔ آپ غور کریں، یہ اختیار کس کے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ ولیوں کو یہاں تک بڑھا کر جاہل لوگ ان کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے اختیارات میں دخل اندازی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو ان کو الہ نہیں بنایا، ہم تو ولی اللہ سمجھ کر پکارتے ہیں، ہم کوئی ان کو رب سمجھ کے تھوڑا ہی پوچھتے ہیں۔ اور بھائی رب کہو نہ کہو، جس کی اللہ والی صفتیں جس میں مان لی تو وہ رب بھی تمہارا ہے، اور قیامت والے دن یہ تمہارے معبود تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن بھرا پڑا ہے توحید سے۔ جس کو توحید کی سمجھ نہیں نہ آتی، وہ دنیا کا جتنا بھی پڑھا لکھا نا، ایجوکیٹڈ بوٹڈ سوٹڈ ہونا، تو یقین کرو وہ ذلیل ہوتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے دنیا کے تعلیم یافتہ جب ان کی مت ماری جاتی ہے نا تو ان بابوں کے آستانوں پہ گرے ہوتے ہیں۔ 2 سوال ہو گئے، بعد میں کرتا ہوں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بادشاہ، وزیر تک، بڑے بڑے لوگ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو یہ جو جعلی عامل اور بابے جب پکڑے جاتے پھر ہی جعلی بنتے، پہلے تو وہ کرنی والے ہوتے ہیں، تو ان کے بازاروں پر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ امیر حمزہ صاحب نے ایک دو ایک واقعہ لکھا تھا، یہ جو شالامار باغ ہے نا، اس کے ساتھ آگے ساتھ ہی قریب میں ہی دربار ہے ایک۔ اب وہ فوت ہو گئے بابا، وہ بابا بغیر لباس کے بیٹھا ہوتا تھا، اور پنجاب اسمبلی کی ایک خاتون اس کو جا کر غسل دیتی تھی۔ دیکھیں یہ عقل ہے ان کی، یہ سیانے لوگ ہیں۔ مت ماری۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا، وہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں کہتے ہیں، یا طالب الاشیاء غیر اللہ ما انت بعاقل، یا طالب الاشیاء غیر اللہ، اے غیر اللہ سے مانگنے والے، ما انت بعاقل، تو ہرگز عقل والا، پنجابی کے تیری مت ماری گئی ہے۔ تو ان لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے۔ یہ بڑے بڑے دنیا کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، دین کے لحاظ سے بالکل عقل سے فارغ ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ نہیں دی، سمجھو وہ انسان بے وقوف ہے، پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ اور جس کو پیدا کرنے والے کی سمجھ نہیں آئی، اس کائنات کے رب کی پہچان جس کو نہیں ہوئی، وہ کون سا عقل مند ہے؟ عقل مند کون ہے؟ سورۃ آل عمران پڑھو، اولو الالباب، عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پہلو کے بعد لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے والے، کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے والے لوگ عقل والے ہیں، یہ شعور والے ہیں۔ آج جو شعور والے ہیں لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جن کو شعور کی ہوا بھی نہیں لگی وہ سمجھتے ہیں وہ امام الشعوریین ہیں۔ تو اللہ کی توحید بڑی نعمت ہے۔ تو بات اس کے بعد یہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی توحید بیان کر کے مقدمہ مضبوط ذکر کر کے اوصاف بیان کیے اور وہی کا تذکرہ شروع کر دیا. نزل علیک الکتاب بالحق. نزل میتھ پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے, اسکول میں پڑھے ہیں کہ نہیں بچے؟ عبداللہ, ترتیب نزولی اور ترتیب سعودی پڑھی ہے آپ نے؟ ہمارے دور میں ہوتی تھی, آپ کے ہیں؟ جو ترتیب نزولی ہوتی ہے نا, اوپر سے نیچے, اعلیٰ سے اسفل, اور ترتیب سعودی اسفل سے اعلیٰ, نیچے سے اوپر. تو نزول کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے. نزول کیا ہوتا ہے؟ اور شاعر بھی نہیں کہیں بیٹھے بیٹھے کہتے ابھی بس مجھے یہ شعر نازل ہوا, بارش نازل ہوئی ہے. تو نزول کدھر سے ہوتا ہے؟ اوپر سے. یہ بات سمجھ آئی؟ اس میں مسئلہ عقیدے کا سمجھانا چاہتا ہوں. نزول ہوتا ہے اوپر سے نیچے. تو یہ نزول کس نے کیا؟ نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی. تو نزول اوپر سے, اس کا مطلب ہستی جس نے نازل کی وہ کدھر ہے؟ اوپر ہے. جس ہستی نے کتاب نازل کی وہ کدھر ہے؟ نزلہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفت علو ہے, وہ بلند و بالا ہے, وہ سب سے اونچا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے اندر ہے, جیسے حلولیے اور اتحادیے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے یا ہر چیز عین اللہ ہے. یہ نہیں ہے. نہ وہ کسی کے اندر اترتا ہے, نہ ہر چیز اللہ ہے, نہ کوئی نیچے سے ترقی کر کے الوہیت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے. اب بات سمجھو, میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں, یہ بات پوری کر لوں. 4-5 سوال ہو گئے. اچھا, تو کیا سمجھ آئی؟ نزلہ سے کیا معلوم ہوا؟ جس ہستی نے قرآن اتارا وہ اوپر ہے, کیونکہ نزول اوپر سے نیچے کو ہوتا ہے. تو یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علو کے متعلق ایک کتاب میں نے آپ کو بتائی تھی, العلو للعلی الغفار, امام ذہبی کی کتاب ہے, بڑی پڑھنے کے لائق, جس میں ایک اردو میں بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں, اللہ کہاں ہے. اللہ, یہ ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ تعالیٰ جو بدین سندھ کے ہیں, انہوں نے لکھی ہے, اس کا مقدمہ میں نے لکھا ہے. یہ بھی بڑی حوالہ جاتی کتاب ہے اردو میں, اللہ کہاں ہے. اس کو ضرور پڑھیں, اس میں بہت سارے دلائلیں مل جاتی مارکیٹ سے. اچھا, یہ کوئی سوال آئے. ایک بچے نے پہلے سوال بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو کپڑے اتار کر غسل دیا گیا یا کپڑے سمیت؟ بیٹا بات یہ ہے کہ غسل جب میت کو دیتے ہیں تو اس کے سطر کا پورا خیال کیا جاتا ہے, کپڑے اوپر رکھتے ہیں اور پھر نہلاتے ہیں. آج بھی جب بھی ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کے سطر کا پورا لحاظ کرتے ہیں, تو بے سترہ غسل نہیں ہوتا. ایک سوال ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی, اس کی وضاحت اور شیئن للہ سے کیا؟ شیئن للہ, شیئن منصوب ہے نا, تو یہ مفعول ہے, اس کا مطلب وہ طلب کرتا ہے, کوئی بھی چیز کہتا ہے اللہ کے واسطے ہمیں دے دے. تو مانگتے عبد القادر جیلانی سے ہیں اور ہر چیز مانگتے ہیں اس سے, کہتے ہیں اللہ کی خاطر تو ہمیں دے دے. تو اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگنا یہ کفر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دینے والے نہیں تھے, قوم کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے. ان کی کتاب الفتح الربانی پوری کی پوری عقیدہ توحید سے بھری پڑی ہے, بے شمار ادلہ بھی بن. جیسے ایک واقعہ آپ کو ایک حوالہ دیا, یا طالب الاشیاء غیر اللہ ما انت عاقل. ایک جگہ کہتے ہیں کیف تقول لا الہ الا اللہ وفی قلبک کم الہہ, تو لا الہ پڑھتا کیسے ہے, تیرے دل میں کتنے الہ ہیں. وہ توحید کے بڑے پکے تھے. علماء ایمان کے بارے میں 4 چیزیں بیان و ذکر کر, وہ میں نے بیان کر دی تھی, ہم نے دھیان نہیں کیا, 3 اشارے میں بتائیں. ایک یہ شیخ صالح العثیمین نے ذکر کیا عقیدہ طحاویہ کی شرح میں,
نمبر ایک ہستی باری تعالیٰ کا اقرار، پھر اس کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات. یہ معروف تین تو معروف ہے نا. تو یہ انہوں نے ایک یہ چیز ذکر کی. لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں غوث الاغواث، اس کا حوالہ آپ کو چاہیے تو بیٹا یہ حوالہ ہے کتاب کا نام مدائے اعلی حضرت، نغمۃ الروح المعروف مدائے اعلی حضرت، یہ کتاب کا نام ہے نغمۃ الروح. یہ دیکھ سکتے ہیں حوالے آپ چھٹی کے ٹائم لائبریری میں جب جائیں مجھے بتانا، میں آپ کو نکال کے دے دوں گا. یہ سارے والے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں یہاں. تصویر کی شرعی حیثیت، یہ سوال اب اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا وہ پچھلے ٹائم میں جب جس دن سوال جواب کی نشست ہو نا وہاں پوچھنا. پہلے بھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے. بلا ضرورت تصویریں نہ بنایا کرو. دعوت کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، پروگرام یہ لائیو چل رہا ہے، دنیا اور بھی کئی جگہوں پر پڑھ رہی ہے، یہ شرعی فائدہ ہے، اس کی گنجائش ہے. ایسے ہی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن میں تصویر کے بغیر چارہ نہیں. مثلا نوٹ جتنے آپ جیب میں رکھتے ہیں، اب آپ کے بس میں نہیں ہے بابا جی کی تصویر اتارنا، اتارو گے تو بیکار 5,000 کا نوٹ گیا. تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. پاسپورٹ بنانا ہے تصویر لگتی، شناختی کارڈ بنانا ہے ملک میں تصویر لگتی، تعلیمی داخلہ بھیجنا ہے تصویر لگتی. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، حکومت کی طرف سے اس کی ذمہ دار وہ ہے. تو جو چیز بس میں نہیں، ایسے جب آپ دوسرے ملک جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے بھی جائیں گے، ایئرپورٹ پر اتریں گے تو کیمرے لگے ہوں گے، آپ کے وہ بصمات فنگر پرنٹس بھی لیں گے اور آپ کی تصویر بھی لیں گے. تو یہ کچھ سیکورٹی کے پیش نظر بھی کیمرہ جات لگائے جاتے ہیں کیونکہ حالات اس قدر بگڑ گئے. تو ایسی کوئی ضرورت کا جو چیزیں ہیں اس میں گنجائش ہے. گنجائش کی دلیلیں بھی موجود ہیں. جیسے میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا، صحابہ بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، روئی کے گٹھے کی گڑیا بنا کر دے دیتے تھے جسے دل بہل جاتا کہ روزہ پورا ہو جائے. عائشہ نے گڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور گھوڑا بھی بیچ میں تھا. نبی پاک گھر آئے، نسائی کے حدیث سے، پردے کے پیچھے تھی، پردہ ہلا، آپ کی گھوڑے پر نظر پڑ گئی. پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو گھوڑا ہے. تو فرمایا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ بی بی عائشہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے نا، اب بڑا کھل کھلا کر ہنسے. تو اس حدیث کی شرح میں بھی شارحین نے لکھا ہے کہ یہ گھوڑا یا یہ گڑیاں جو تھیں بچوں کو، چھوٹی عمر والی لڑکیوں کو امور خانہ داری سیکھنے میں تربیت کا فائدہ دیتی ہے. تو جس کا فائدہ ہو وہ لگا. ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو بنا لیں علماء کی دعوت کی، لیکن تصویریں نکال کے سی ڈی کے اوپر باہر مت لگائے، اس کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کا جس کا فائدہ ہے، یہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں آپ کو ہوتا، یہ بس اوقات پہچان کے لیے رکھ لیتے ہیں تو وہ سیو کر دیں، بس پڑھی رہیں، اظہار نہ کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا تو عید کا ایجنڈا ہے، لیکن اس کا وجود قرآن و سنت میں کہاں ملتا ہے؟ قرآن سے سنت سے دونوں جگہ ملتا ہے. لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے اور محمد رسول اللہ بھی قرآن میں ہے. اب آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ یہ اکٹھا ہو، ہاں اکٹھا بھی حدیث میں موجود ہے. اب مکتبے میں تشریف لانا، حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے الحنائیات، دوسرا نام ہے اس کا الفوائد الحنائی. اس میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اور محقق نے، محدث نے خود اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہوا ہے. تفسیر تبری میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم رازی میں بھی ہے، اور اسی طرح کتاب الایمان ابن مندہ جو ہے اس کے اندر بھی ہے. امام بہقی کی غالباً دلائل النبوہ ہے یا شعب الایمان، دونوں میں سے ایک ہے، اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے. تو قرآن میں ایک جگہ ہے محمد الرسول اللہ، اور دوسری جگہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ بھی قرآن میں ہے. یہ دو الگ الگ اعتقاد ہیں، ایک اللہ کی الوہیت کا عقیدہ ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ ہے. تو دونوں عقیدے قرآن میں ہیں. باقی سوالوں کے جواب کو ایسے ہوں گے تو انشاءاللہ پچھلے ٹائم. آج ہمارا سبق سمجھو نزلہ سے پیچھے پیچھے ہی ہے.
نزلہ میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتایا ہے کہ نزول اوپر سے نیچے کو ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علو پر دلیل ہے۔